बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शामिल फारूकी एकेडमी के चैनल इल्म व हुनर में खुश आमदीद। इल्म व हुनर की दुनिया बहुत वसी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम इसका आगाज़ कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स के साथ। इसके लिए मुझे कोई उर्दू में अच्छा लफ्ज़ तो नहीं मिल सका जिसमें मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर सकूं, तो मैंने इसका एक माने और मफ़हूम ये समझे हैं कि जीने के करीने। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ ये होता है कि प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, एजुकेशनल स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनल टेक्निकल होनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो चीज़ हैं जिसकी ज़रूरत हर जगह पे है। एक बैंक वाले को ज़रूरत है, एक गाड़ी के मैकेनिक को ज़रूरत है, आम बेचने वाले को ज़रूरत है। जब तक उसको जीने के करीने नहीं आएंगे तो ना वो कस्टमर से सही बात कर सकेगा, ना वो एक अच्छा फैमिली मैन होगा। तो आज हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, और आज का टॉपिक हमने रखा है कि गुस्से पर काबू कैसे पाएं। तारुफ करवा दूं मैं अपने मेहमान से, जनाब सैयद मोहम्मद शाहिद साहब। हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आपने एमकॉम किया, इसके अलावा आपने एमएस किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये, और मजमूई तौर पर इनका समझिए कि बैंकिंग के अंदर 22 साल से ज़्यादा का तजर्बा है, जिसमें गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान के एक टॉप 5 बैंक में कहूँगा उसमें शामिल हैं, और तकरीबन हर पोजीशन में काम किया, और बहुत सारे इन्होंने ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड किए, और अपनी जिम्मेदारियों में ने काफ़ी सारे ट्रेनिंग कोर्सेज उन्हें कंडक्ट भी किए हैं। तो मैं आपको एक तो इल्म हुनर में खुशामदीद कहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज जब हम सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, ये आप आइंदा भी जारी रखेंगे इसको, और जो आपके तजर्बात हैं वो आप नई नस्ल से शेयर करेंगे। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो एक गुस्सा वो चीज़ है जो आदमी को कहीं भी आ सकता है, दफ्तर में आ सकता है, घर में आ सकता है, गाड़ी चलाते हुए आ सकता है, अखबार पढ़ के आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो गुस्सा जो है वो आदमी को अंदर से खा जाता है। गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया इस बड़ी उम्दा सीरीज़ जो आप शुरू करने जा रहे हैं इसके ऊपर। ये जो गुस्से पे काबू या एंगर मैनेजमेंट है, ये मेरा ख्याल है कि आज के दिनों में बड़ा चैलेंजिंग और वक्त के लिए बहुत आज के वक्त का बड़ा अहम टॉपिक है। और देखिए, जो कोई फ़र्द वाहिद होता है किसी भी डिसिप्लिन में, जब वो किसी कॉर्पोरेट दुनिया में होता है, तो उसका जो रोल होता है अपनी अपनी जिस रोल पे वो काम कर रहा है, उसमें अगर वो एग्रेशन दिखाए या वो एंगर उसको बेकाबू हो जाए वो गुस्से पे, तो अल्टीमेटली उसमें इदारे का नुकसान होता है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये इस बात को जाना जाए कि एक्चुअली गुस्सा क्यों आ रहा है। अब इसके ना बहुत से अवामिल हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि उसको कोई घरेलू मसाइल का सामना है, उसको कोई मौशरती तौर पे, आजकल तो बहुत डिप्रेशन है, जी डिप्रेशन है, मौशरती तौर पे वो परेशान है, या वो किसी बच्चों की तरफ से परेशानियां हैं, महल्ले वालों से परेशानियां हैं, और फिर उसमें हो सकता है कि उसको इदारे में अपने सुपरवाइजर की दी हुई हिदायत पसंद नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल एक्चुअली बिहेवियर है उस एम्प्लॉई का कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जाना जाए कि एक्चुअली गुस्से की वजह क्या है। तो ये एक सबसे पहला स्टेप है। और मैं ख्याल आपकी बात बड़ी अहम है। जब तक मर्ज की तशखीस नहीं होगी, उसके असबाब मालूम नहीं होंगे, तो इलाज कैसे होगा? तो जब तक ये तशखीस ना हो जाए कि गुस्सा क्यों आता है, उसको कैसे काबू पाया जा सकता है? तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि भाई, अगर आपको गुस्सा किसी भी वक्त आपको आप में एग्रेसिव बिहेवियर लग रहा है, आप में अपने आप में, या आपको गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले जस्ट टेक अ ब्रेक, जैसे कहते हैं ना वो एंकर्स कहते हैं टेक अ ब्रेक। तो सबसे पहले आप ब्रेक लीजिए। और आप मुझसे बता रहे थे कि एक हदीस भी आप कोट कर रहे थे। हाँ, कि बिल्कुल आदमी अगर खड़े हो तो बैठे जाओ, और बैठ जाओ तो खड़े हो जाओ, तो ये तो है। तो जी, तो ये सबसे अहम चीज़ है कि आप जिस पोजीशन में हो, आप इमीडिएटली या फौरन अपने गुस्से का इजहार मत कीजिए, क्योंकि ये आपका गुस्से का इजहार यकीनन इदाराती तौर पे या फ़र्द वाहिद के तौर पे भी बिगाड़ का बायस बन सकता है, उस एनवायरनमेंट की खराबी का बायस बन सकता है। मैं आपकी बात से एक बात लेकर चलूंगा कि हमारे यहाँ गुस्सा आने का एक बड़ा सबब ये भी है कि पहली बात तो ये कि हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, और सड़कों पे देख लें, कहीं भी देख लें कि लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। जी जी। दूसरा बड़ा एक अहम सबब यह है कि हमारे साथ एक मसला और एक मजबूरी ये है कि वी नेवर लिसन टू अंडरस्टैंड, वी ऑलवेज लिसन टू रिस्पॉन्ड।
تو جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس کے مسئلے کو حل کیسے کریں، بلکہ اس نے سوال اپنے دہرایا بھی نہیں کہ ہم نے اٹھا کے دھن سے مار دیا. تو جب تک ہمیں اپنا بیہیویئر ہم تبدیل نہیں کریں گے اور سننے کے وقت ہم یہ کوشش نہ کریں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، پاگل تو وہ بھی نہیں ہے، شیطان تو وہ بھی نہیں ہے، فرشتے تو آپ بھی نہیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ ایک بڑی اہم سی چیز ہے. اور میں آج سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، میں اپنے ساتھیوں سے اور خصوصاً نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ غصے میں رہ کر آدمی اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو پہنچاتا ہے. بالکل صحیح. اور غصے سے جو سفر شروع کرتا ہے وہ ہمیشہ پچھتاوے پہ ختم ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا آپ اس وقت ایک لمبی سانس لے لیں، وہاں سے جو آپ نے کہا نا ٹیک اے بریک، ہٹ جائیں اور ایک 24 گھنٹے کے لیے اس مسئلے پہ غور نہ کریں. اس کو میں اکثر مثال دیتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ 24 آور ڈرار، کہ یار کبھی بھی کسی چیز کے اوپر دھن کر کے جواب نہ دو، کول ڈاؤن ہو جاؤ، پہلے سمجھ لو مسئلے کو، اور جو مسئلہ ہے وہ اپنے ذہن کے اندر ایک امیجنری دراز ہے 24 گھنٹے اس میں ڈال دو تاکہ تمہارا غصہ کول ڈاؤن ہو جائے. 24 گھنٹے کے بعد مسئلے کو اپنے ذہن کی دراز سے باہر نکالو اور غور یہ کرو کہ اگر وہ آدمی شیطان نہیں ہے اور اگر میں فرشتہ نہیں ہوں، اس نے ایک بات کیوں کی. اگر اپنی پوزیشن کو سویپ کر لے، اگر میں آپ کو اپنی جگہ پہ رکھوں اور آپ کو میری جگہ پہ آپ آ جائے، تو پھر میں جس دن تسلیم بن کے نہیں بلکہ شاہد بن کے سوچوں گا تو مجھے تسلیم میں بہت ساری خرابیاں نظر آئیں گی. ہم لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اپنے غصے سے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آگے دیکھیے چلیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سپروائزر کی یا کسی ادارے کی پالیسی نہیں پسند آ رہی ہوتی، یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی پسند کچھ اور ہوتی ہے، آپ کو ماننا کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ جو ہے اداراتی جو بڑے مقاصد ہیں ان سے جڑے اور اپنے من کی بات پہ قائم رہ کے فرسٹریشن نکالیں اور غصہ کریں. اس کی بنسبت آپ یہ جانیں کہ یہ مجھے غصہ آ کیوں رہا ہے اور اس کے حل کی طرف جائیں. غصہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے بیٹھتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری شکایت، ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہیں کے وہیں رہ گئے اور جنہیں یہ چیز ملی وہ ہم سے زیادہ نالائق تھے. تو بات مقابلہ موازنہ جو ہوتا ہے وہ لیاقت کا نہیں بلکہ نالائقی کا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بڑا نالائق کیوں آگے بڑھ گیا. میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا غصے کا ایلیمنٹ خاصا کم ہو جائے اگر ہم بہت زیادہ توقعات نہ قائم کر لیں. ہر آدمی کو توقع یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ بہترین ورکر ہے، اس سے اچھا ورکر کوئی نہیں ہے، لہٰذا جب اس کو اپنے من پسند رزلٹ نہیں ملتے ہیں تو پھر غصے میں آتا ہے. تو میں یہ اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ غصے کے اوپر قابو پانے کے لیے اور مزاج میں ذرا ٹھنڈا پن لانے کے لیے ایک کام یہ کریں کہ اپنی پرفارمنس کو اپنی پرفارمنس سے میچ کریں. 1 سال بعد میں کیا تھا، آج میں کہاں ہوں. آپ اپنے آپ کو اپنے پیئر سے میچ نہ کریں کہ جی اس کا کیسے پروموشن ہو گیا، ٹھیک ہے ہم نے بھی اتنی محنت کی تھی. نہیں، اپنی آپ کو آپ سے بڑا بہترین پرفارمر کوئی نہیں ہے. کیونکہ غصہ جو ہے نا عجیب سے غریب سی ہے کہ یہ جیسے یوں سمجھیے کہ یہ وہ بیج ہے جس سے پھر غصہ ہی اگتا ہے. اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ جو لوگ غصے کا شکار ہوتے ہیں اس مرض کو مرض سمجھ کے اپنا علاج نہیں کرتے ہیں. بہت بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پھر ورک آفس اور ہوم کے اندر وہ ورک بیلنس نہیں رکھ پاتے. وہ گھر کا غصہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ جب سپروائزر کو سمجھاتا ہے تو ان کے ذہن میں اپنے گھر کے دیتے ہیں، اور دفتر کا پورا غصہ اپنے ساتھ گھر لے کے جاتے ہیں. تو 24 گھنٹہ وہ اسی غصے کی حفظ میں رہتے ہیں. ٹھنڈے ہو جائیں، غور کریں اور غور یہ کریں کہ اس سے مجھے کیا سبق ملتا ہے. آگے آپ کو ایڈ کریں. جی میں آپ کو ایک اور رخ پیش کرتا ہوں، کیونکہ غصہ جو ہے ایک سائیکولوجیکل بیہیویئر ہے، آؤٹ کم ہے. جی تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. ایک ہمارے آفس میں ایک بہت ہی اچھے سپروائزر تھے اپنے رول میں اور بڑا اچھا کام کرتے تھے. اچانک ان کے کو ورکرز، سپروائزرز اور جونیئر سب نے محسوس کیا کہ ان کی طبیعت میں ایک اگریسونیس آنی شروع ہو گئی. وہ بات بات پہ غصہ کرنے لگے اور جھگڑنے لگے باقاعدہ، اور میٹنگز میں کافی جبکہ ان کا کافی اچھا آؤٹ پٹ ہوتا تھا وہ بہت زیادہ اگریسو ہو گئے. تو معلوم یہ پڑا کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ روٹ کاز جاننا بڑا ضروری ہے اس کے حوالے سے. تو پتہ ہی چلا کہ وہ کچھ عرصے سے بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہو گئے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فزیکل چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے ہیلتھ وائز. اب ہم جب جو خاص طور پہ سروس انڈسٹری میں لوگ ہم کام کرتے ہیں تو زیادہ تر ڈیسک جاب ہوتی ہے اور وہ پریشرز لیتے ہیں, تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ فزیکل ان کی طبیعت کی خرابی بھی ہوتی ہے, جو کہ غصے کا آؤٹ پٹ اس کا غصہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو سروس انڈسٹری میں لوگ ہیں وہ ہلکی پھلکی واک یا چہل قدمی یا آفس میں ہی کوئی موومنٹس اس طرح کی کر لیا کریں, اور جگہ جیسے جب ان کو لگے کہ وہ غصے میں ہیں تو فوراً جگہ چھوڑ دیں, ایک آدھ راؤنڈ لگا لیں, تو اس سے یقیناً بہت فرق پڑے گا. یہ باتیں بہت ہی اہم ہیں اور یہ باتیں نوجوانوں کے سمجھنے کی بھی ہیں ساری. اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے صحت کا اور غصے کا تعلق, یہ ٹو وے اتفاق ہے کہ جب آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, تو کبھی کبھار تو آپ یہ لاؤڈ ہو گئے اور بہت ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں لوگوں کو, کبھی کبھار آپ یہ کرتے ہیں کہ سڑک پہ جھگڑا کرنے پھرتے ہیں, لیکن کبھی کبھار یہ آپ کرتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں چلے آتے ہیں, جس سے پھر السر کی بیماری ہے, بلڈ پریشر ہے, تو یہ اس کا کاؤنٹر امپیکٹ چلتا ہے. تو یہ تو تھا آج کا ہمارا پروگرام. جی بس ہماری خواہش ہوگی کہ اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اپنی اوپینین سے ضرور آگاہ کیجیے, اپنی آراء ہمیں ضرور دیجیے تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور یقین کیجیے کہ ہمارے پاس بہت ہی دلچسپ موضوعات ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ لے کر آئیں گے, تو ہمیں دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ.